السلام علیکم۔ ہاں جی دوستوں بزرگوں، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ جی۔ آج پھر ہم نے ایک ویڈیو کو بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو میں نے کہا چلو آج بات ہو جائے گی، تو انشاءاللہ دین کی بات سننا اور سنانا یہ بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کامیابی دین میں رکھی ہے۔ اللہ پاک نے دین میں کامیابی رکھی ہے۔ جس نے دین کی طرف متوجہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کیا۔ اگر انسان کسی چیز کے اوپر بھی محنت کرتا ہے اس میں کامیابی ملتی ہے۔ اگر آج ہم دین کے اوپر محنت کریں تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اسی سلسلے میں بھائی میرا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا، اور میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو تھوڑے بہت ہی کوشش کرتا ہوں میں، تو میری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ آپ سب دعا کریں، اور روزانہ کے حساب سے میں ویڈیو بناؤں گا اور سب دیکھیں، اور اس کا بہت فائدہ ہوئے گا۔ جو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی ہمیں عطا فرمائے۔ دنیا میں تو ہر انسان کامیابی لے لیتا ہے، محنت کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں آخرت کی محنت کرنی ہے کہ ہماری آخرت جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے، اس میں ہم کامیاب ہو جائے۔ وہ زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اسی زندگی کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا میں تو ہم آئے اور چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ آج دیکھیں ہم چھوٹا بچہ وہ بھی جا رہا ہے، نوجوان ہے وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے، بوڑھا ہے وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے۔ اسی طرح سب نے چلے جانا ایک دن، لیکن آخرت والی زندگی ہے، اس میں ایک دفعہ چلا گیا تو واپسی نہیں ہے۔ اس میں بھئی ہمیں کامیاب ہو کے جانا ہے، اللہ ہم سے راضی ہوئے، ہم اللہ سے اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں آخرت والی زندگی ہماری اچھی بنا دے۔ اس کے لیے کوشش ہے اور ایک تعلیم کا سلسلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاوے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا ہوں تو تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر کروں اور تیری تعریف کروں۔ فائدے میں لکھا ہے، یہ اس ذات مقدس کا حال ہے جس کا ہم نام لیوا ہیں، اور اس کی امت میں ہونے پر فخر ہے، جیسے کہ ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ سونے کے پہاڑوں بنا دیا جائے، تو لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اتنا مجھے رزق مل جائے کہ میں ایک وقت کی کھانا کھا لوں، باقی وقت میں بھوکا رہوں اور تجھے یاد کروں۔ یہ ہمارے نبی پاک علیہ وسلم کا عمل تھا۔ ان کے لیے تو سونے کے پہاڑ بنانے کو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تھے دینے کے لیے، لیکن آپ علیہ وسلم نے نہیں قبول فرمایا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ لازمی رزق دے گا، لیکن آخرت کی ہمیں فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی فکر کریں۔ اس کے لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت نفع ہوئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے، یا اللہ ہماری ساری مشکلیں آسان کر دے، یا اللہ تو ہی اپنے بندوں کو یا آزمائش میں ڈالتا ہے، یا اللہ اپنے بندوں کو آزمائش سے نکال دے، یا اللہ تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، یا اللہ تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے نواز دے، یا اللہ ہماری ساری مشکلیں آسان کر دے، یا اللہ جو گناہ ہو جاتا ہے ہم سے وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں سب کچھ وہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، یا اللہ جو فائدہ مند ہمارے میں ہو، جو ہم جس سے ہم فائدہ لے سکے، یا اللہ دعا مانگنی نہیں آتی، یا اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما دے، یا اللہ تجھ سے مانگنا نہیں آتا، اپنی رحمت سے عطا فرما دے، یا اللہ ہماری ساری مشکلیں آسان کر دے۔ صلی اللہ تعالی خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔